السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جس کتاب کا ریویو لے کے آیا ہوں وہ ہے ڈاکٹر مبارک علی کی میری دنیا اور یہ انہوں نے اپنی لائف کے اوپر دوسری کتاب لکھی ہے، اپنی آپ بیتی کے اوپر، اور اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو لکھا ہے۔ میرے خیال سے یہ کتاب جو ہے وہ مکسچر ہے جس میں انہوں نے ہسٹری اور سفر نامہ جس جگہوں پہ وہ گئے، اپنی تعلیم جدھر جدھر حاصل کی، اور اس کے اندر اپنے دوست احباب کی باتیں اور اس طرح کی جو اپنی زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان کو مکس کر کے لکھا ہے، ہسٹری کے ساتھ بھی حوالہ جات دے کے لکھا ہے اپنی پرانی کتابوں پہ اور زندگی کے دوسرے واقعات کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس میں بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ وہ کدھر کدھر پڑھنے کے لیے گئے، فار ایگزامپل جرمنی پڑھنے کے لیے گئے، پھر وہ انہوں نے جو دوست بنائے وہ ان سب کے بارے میں لکھا ہے، کون کون سے لوگ ان کو ملے، کن کن نے ان کی جو ہے وہ کردار ادا کیا اس ساری لائف کے اندر۔ پھر انہوں نے ڈیٹیل سے جو پاکستانی معاشرے کے اندر ان کو جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کا ذکر کیا ہے، وہ کیوں آئیں، وہ ان کی جو وہ مین وجہ لکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے والے آدمی نہیں تھے، اگر ان کو کوئی چیز غلط لگتی تھی تو وہ اس کو غلط کہتے تھے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ رائٹر تھے تو رائٹر ہونے کی وجہ سے اگر وہ کسی کے اوپر کسی کتاب کے اوپر تنقید کر دیتے، یا جب وہ ٹیچنگ کرتے تھے، پروفیسر تھے، تو وہ اگر ان کو کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی تو وہ اس کے اوپر تنقید کرتے، تو ان کو زیادہ تر جو ہے وہ جاب سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اگر صحیح ہونے کے باوجود بھی آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جب ہندوستان سے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہ پہلے سندھ میں رہتے ہیں، کیسے وہ ادھر اسکول جانا شروع کرتے ہیں، ان کو اپنے جو ہندوستان میں ان کا گاؤں ہوتا ہے اس کی یاد آتی ہے، اپنے دوست سارے یاد آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سب کو بھول جاتے ہیں اور اپنی لائف کے اندر بزی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کن کن یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ان کے کون کون سے دوست ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ پھر وہ امریکہ کا سفر کرتے ہیں 3-4 بار، تو انہوں نے امریکہ کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، کچھ ہسٹری کو بھی مکس کیا ہے، جو وہ ادھر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 500 سال کی ایون کہ امریکہ کی اتنی پرانی ہسٹری نہیں ہے، لیکن پھر بھی تقریباً 500 سال کی ہسٹری کو بھی وہ لوگ کس طرح جو ہے وہ پرانی ہسٹری کے ساتھ جوڑ کے دکھاتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ان کو ہسٹوریکل چیز ملتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے امریکہ میں کسی میوزیم میں رکھی جائے اور پھر لوگوں کو بتایا جائے اس کی ہسٹری، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو کس طرح ہسٹری کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستانی معاشرہ، کس طرح انہوں نے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، پہلے نصابی کتابیں لکھ کے جن کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا اور جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا، انہوں نے پاکستانی معاشرے یا نوجوانوں کو ایک شعور دینے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن ہر ٹائم پہ ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو دوست ہوتے تھے وہ بھی کبھی ان کی تحریروں سے خفا ہو جاتے تھے، یا اگر کسی کا وہ تنقیدی جائزہ لیتے تھے کسی کی کتاب کا تو وہ کس طرح ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے تھے، اور یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے یہ ان کی زندگی کے اوپر۔ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں کسی کی یہ سوانح عمری یا آپ بیتی پڑھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل ایک مکس ہے جس کے اندر سفر نامہ بھی ہے، جس کے اندر ہسٹری بھی ہے، جس کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات ہیں، پھر پارٹیشن کے ٹائم کے واقعات ہیں، پھر کیسے جو پارٹیشن کے بعد پاکستان کے جو حالات بدلے، ان کے اندر جو تعلیم کس طرح وہ ایوالو ہوئی، بہتری کی طرف گئی یا نہیں گئی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کس طرح انوالو ہوئی اور ان کا کیا کردار تھا اس کے اندر،
اور کس طرح انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کی، وہ کتنے کامیاب ہوئے اور اپنی تحریروں سے کن کن نوجوانوں کو وہ موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اسپیشلی کیونکہ یہ سندھ حیدرآباد میں رہتے تھے تو انہوں نے حیدرآباد سندھ کے اوپر کافی سارا لٹریچر یا لکھا، ہسٹری کے اوپر بھی لکھا. تو ان سندھی نوجوانوں نے بڑی انسپریشن لی ان کی کتابوں سے، اور پھر لاہور آ گئے اور ادھر ان کی ملاقات جو ہے وہ جو ان کے ساتھی تھے ان کے بارے میں سارا انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد پھر جو انٹرسٹنگ چیز جس 2 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ کس طرح ان کا 1990 سے پہلے بہت زیادہ انڈیا آنا جانا تھا. ادھر کے دانشوروں سے، لکھاریوں سے، ادیبوں سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ دوستیاں ہوتی تھیں، اور ادھر کے لوگ ادھر کانفرنسوں میں آتے تھے، اور ادھر سے ادھر بہت زیادہ وفد جاتے تھے جو کہ تعلیم کے اوپر بات کرتے تھے، کیسے ہسٹری کو ٹھیک کیا جائے. کیونکہ پارٹیشن کے بعد جو ہسٹری ہے اس میں بہت زیادہ چینجز کر کے لکھا گیا ہے نصاب کے اندر. تو یہ چاہتے تھے کہ ایسے ایک یکساں ہسٹری لکھی جائے جو کہ حقیقت کے زیادہ قریب ہو اور اس کو بہتر بنایا جائے. تو ان لوگوں نے بہت ساری تنظیمیں سٹارٹ کی اور بہت زیادہ کام بھی شروع کیا، لیکن کوئی زیادہ اس کو پذیرائی نہیں ملی، اور یہ اس چیز کے اندر اس کو کامیاب کرانے میں یہ کامیاب نہیں کروا سکے. انڈیا میں زیادہ مجھے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ لگی کہ کتنے کلوز تھے اور لوگ آتے جاتے تھے اور ملتے ملاتے تھے. لیکن اب کے دور میں پچھلے 20 سالوں میں یا 25 سالوں میں یہ چیز نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں لوگ. نہ کوئی، کیونکہ رشتہ دار ختم ہو گئے لوگوں کے، تو اس لیے جو ہے وہ نہ ملنا ملانا ہے، نہ زیادہ آنا جانا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ ان کی بیٹی کو کسی وجہ سے کالج سے نکال دیا جاتا ہے لاہور میں. وہ شاید بیمار رہتی ہیں، تو ان کی پرنسپل کہتی ہیں کہ آپ پیپر نہیں دیں گی. تو وہ کہتی ہے نہیں، میری تیاری ہے، میں پیپر دوں گی. تو وہ پیپر دیتی ہے لیکن اس کو فیل کر دیا جاتا ہے اور ایکسپیل کر دیا جاتا ہے کالج سے. تو پھر ان کو انڈین کسی ان کے دوست ہوتے ہیں سر مبارک علی کے، تو انڈین کالج کے، وہ انڈین کالج کے اندر ان کو ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں. وہاں سے وہ بیچلر بھی کرتی ہیں اور ماسٹرز بھی کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑی جو ہے انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انڈیا سے پاکستان پڑھنے آیا ہو یا پاکستان سے انڈیا پڑھنے گیا ہو. تو یہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اسٹوڈنٹس آتے جاتے رہیں، پڑھنے کے لیے آئیں، یونیورسٹیز میں آئیں، لیکن جو بیوروکریسی کے حالات ہیں ان کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے. اس چیز کو انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوششیں کی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. پھر اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پہلے تو نصاب کے ذریعے کوشش کی ٹھیک کرنے کی چیزوں کو، لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو اب میرا یہی ہے کہ مجھے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں میری تحریروں کو، ان سے موٹیویشن بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی ٹرائی کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ رول ادا کیا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو یہ مجھے تو بڑی اچھی لگی. یہ میری 3 یا 4 کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی کی جو میں نے پڑھی ہے، اور مجھے تو ان کی جو کتابیں ہیں بہت پسند آ رہی ہیں. ابھی تک میرے پاس ابھی 1-2 اور ابھی پڑھی ہوئی ہیں جو میں نے پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اور بھی ان کی کتابیں پڑھوں اور ان کا جو ہے وہ ریویو آپ کے لیے لے کے آؤں. بہت شکریہ.